اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے آج کا ولاگ۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں، بہت ہی تاریخی مقامات ہے اور بہت ہی پرانا ہے، لگ بھگ وہ تقریباً 250 سال پرانا ہے، اور وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک بہت ہی زبردست کام کیا تھا، فلائی کام کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں آج آپ کو معلومات دیں گے اور آپ بھی دیکھ کر اس کو انجوائے کریں گے، اور آپ یہ بھی دیکھ کر حیران ہوں گے کہ اتنا سال گزرنے کے باوجود وہ چیز جو ہے نا وہ جوں کی توں ہے، کہ تب کتنی ایمانداری کے ساتھ اور کتنا اچھا مٹیریل ہوا کرتا تھا، اور لوگ بنانے والے بھی جو تھے وہ بھی کتنی ایمانداری کے ساتھ بناتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آج اگر ہم تعمیرات کریں گے تو آج سے 5 سال بعد جو ہے نا اس کو نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ تو چلیں آپ آئیں میرے ساتھ، دیکھتے ہیں۔ جی دوستو، تو ہم پہنچ آئے ہیں یہاں پر۔ یہ تحصیل سوہاوا، ڈسٹرکٹ جہلم، یونین کونسل پیل بن خان کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے موزیا ڈونگی۔ موزیا ڈونگی کے پاس یہ ایک گرلز سکول ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک تالاب سر جس کو بولتے ہیں یہاں کی زبان، مقامی زبان میں، یہ ایک تالاب سر بنا ہوا ہے، اور اس کی تعمیر جو ہے وہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے، لیکن جہاں سے لوگوں کے جب میں نے معلومات کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ یہاں پر یہ 200-250 سال پرانا ہے، کیونکہ یہاں سے جو محرم لوگ ہیں تقریباً جن کی عمر 80-90 سال ہے، ان لوگوں سے بھی جب میں نے پوچھا تو ان کو بھی اس کی ایگزیکٹ تاریخ کا پتہ نہیں ہے، لیکن ان کا بقول یہ ہے کہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو تب انہوں نے اس کو یہاں پر بنا ہوا دیکھا تھا، اور تقریباً اسی حالت میں تھا، کوئی خاطر خواہ اس میں ڈیمیج نہیں ہوئی ہے یا اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے باؤ اجداد نے یہ بتایا ہے کہ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو پنجاب کا تھا پہلا کنگ، اس نے یہ تعمیر کرایا تھا، اور اس کی تعمیرات کرانے کے پیچھے جو مین ریزن ایک تو یہ ہے کہ جب فوجیں یہاں سے ہجرت کرتی تھی کہیں جگہ جنگ پہ یا آنا جانا ہو، تو انہوں کو یہ ضروری ہوتا تھا کہ ان کے جو گھوڑے ہیں یا ان کے جو سامان، ان کے لیے یہ پانی کے ارینجمنٹ کرتے تھے۔ یہاں پر ایک سڑک بھی گزرتی تھی جس کو بادشاہی سڑک بولا جاتا تھا، یہ ڈونگی سے ہوتی ہوئی آگے جاتی تھی ہتھیا، دمیال، گرکی، اور یہاں سے ہوتی ہوئی یہ کشمیر تک اس کا لنک تھا۔ بعد میں قبضہ گروپ نے جب پارٹیشن ہوا اس کے بعد کچھ عرصے تک تو یہ قائم رہی، لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے راستے میں سے آبادیاں جو ہیں نا وہ شہروں کو شفٹ ہوتی رہیں، زمین گرتی رہی، تو وہ جو سڑک تھی اس کے اوپر بھی لوگوں نے قبضہ کر لیا اور اپنی زمینیں بنا لی۔ تو وہ بادشاہی سڑک جو ہے وہ کاغذوں میں تو آپ کو نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں جو ہے نا وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ تو اس سر کا جو تھا بڑا فائدہ تھا لوگوں کو، اور ابھی بھی اس کے لوگ کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسا کہ ساون کے مہینے میں یہاں پر بڑی تعداد میں بارشیں ہوتی ہیں، اور یہ پانی جو ہے نا وہ انہوں نے ایسی اس کی نکاسی کا نظام کیا ہوا ہے کہ روڈ کے ساتھ انہوں نے اس کی ایسی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو روڈ پہ پانی آتا ہے وہ بھی ڈائریکٹ سیدھا جو ہے نا وہ تالاب میں اس سر میں چلا جاتا ہے، تو وہ جمع ہو جاتا ہے یہاں پر، اور اس کے چاروں طرف سے انہوں نے ایسے جو ہے نا وہ خانے بنائے ہوئے ہیں جہاں سے وہ پانی جو ہے نا اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ جب فل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی ضرورت سے زیادہ کا پانی جو ہے نا وہ پھر زمینوں سے ہوتا ہوا، ساتھ ہی ایک ندی ہے وہ وہاں پر چلا جاتا ہے، اس ندی سے ہوتا ہوا سیدھا وہ سمندر میں چلا جاتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح کہ ہماری گورنمنٹ بھی یہ کام کرے اور اسی چیز کو وہ فالو کر کے اگر جہاں پر یہ پانی کی نکاسی اگر یہ چھوٹے چھوٹے تالاب بھی بنا دے تو بہت اچھا ہے لوگوں کی ضرورت زندگی کے لیے۔ ایک تو وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ٹیوب ویل یا کوئی اور چیز کے اوپر اپنا جو ہے نا پیسے اور انرجی خرچ نہیں کریں گے، یہاں پر بھی ان کے لیے ایک اچھا ہو جائے گا، لیکن ہمارے بدقسمتی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے کوئی ایسا خاطر خواہ کام منصوبہ نہیں لگا ہے کہ جو ایسا ہو ہمارے پاس ہی۔ میں ایک دن آپ کو وہ بھی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا، ایک ندی بہتی ہے اور جہاں پر اس کا یہ ہے کہ وہ 12 مہینے اس کا پانی چلتا رہتا ہے، اگر اس کی جگہ بھی ایسی ہے کہ میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ وہاں پر اگر گورنمنٹ ہماری چھوٹا سا ایک بند آگے باندھ دے تو وہ اتنا پانی سٹوک ہو سکتا ہے کہ یہاں کے اگر 2-3 گاؤں ہیں ان کی وہ بجلی بھی پیدا کر کے ان کو دیں تو ان کے لیے وہ بجلی بھی بڑی سستی ہے، اور وہ قدرتی وسائل سے وہ بجلی بھی آپ تیار کرا سکتے ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ایم این اے حضرات جو ہے نا وہ جب ووٹیں لینے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ تو تب آ جاتے ہیں، تب تو وہ آپ کے گھروں میں آپ کے جو ہے نا وہ ووٹوں کے سیزن میں تو آپ کو آرام کرنے ہی نہیں دیتے، صبح شام کو 2-2 3 پارٹیاں آئی ہوتی ہیں، لیکن جب ان کو الیکشن ختم ہوتے ہیں جو بن جاتا ہے یا جو ہار جاتا ہے اس کے بعد وہ کوئی آپ کے علاقے میں آ کر
پوچھتا نہیں ہے کہ ہاں جی بھائی آپ کے اوپر کیا گزری ہے. جیسا کہ ابھی یہ سیزن چل رہا ہے کرونا کا, غریب عوام جو ہے ان کا کاروبار بند ہوا ہے, ان کے زندگی کی چیزیں ان کو میسر نہیں ہیں. کوئی ایسا لیڈر, کوئی ایسا رہنما نہیں آیا ہے کہ بھائی جو غریب ہیں چلو میں اپنی جیب سے ان کو کوئی پیسے دیتا ہوں یا میں کچھ ایسا کرتا ہوں. جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سب کے سب جو ہے نا وہ بیچارے اس چیز کے منتظر ہیں کہ یار کوئی آئے ہمیں کوئی دے. تو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ لوگوں نے ان کی جو ہے نا وہ مدد کی ہے. تو یہاں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک جگہ آ گیا پشندور. تو یہ پشندور اور یہ جو اس کے گرد و نواح میں جگہ ہے, یہاں پر زیادہ تر جو میجارٹی تھی اس وقت پارٹیشن سے پہلے وہ ہندوؤں اور سکھوں کی تھی. تو تب یہ پشندور جو ہے یہ ایک بہت بڑی منڈی ہوا کرتی تھی. جیسے کہ ابھی گجر خان ہے, تب بھی گجر خان تو تھا لیکن سوابا ایک چھوٹی سیٹی تھی, لیکن جو زیادہ تر تھا کاروبار ہے وہ یہ پشندور میں ہوتا تھا. تو پشندور میں بڑی تعداد میں ہندو بھی, سکھ بھی تھے اور مسلمان بھی تھے, اور غالباً یہ تقریباً سب لوگ جو تھے نا وہ اکٹھے ہی رہتے تھے. کوئی اتنا کسی میں کرائش یا ایسا مسئلہ نہیں تھا جو آج کل جیسے کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے, وہاں پر وہ مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو تب ایسا کچھ نہیں تھا, بڑے پیار محبت کے ساتھ لوگ رہتے تھے. اور یہاں پر جو ہندو اور سکھ تھے وہ کافی, ان کے ہندوؤں کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ وہ کافی شوکار, کافی وہ مالدار سامی تھے. میرے خیال میں ان کو شوکار بولتے ہیں ان کی ہندی زبان میں, اگر میں غلطی ہوں تو مجھے معذرت چاہتا ہوں, لیکن میرے خیال میں یہی بولتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو تھے نا, جو ہندو جو بڑے بڑے بنیا تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ بینک میں تو اپنی منی نہیں رکھتے تھے پیسے. وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی جگہ پر گڑھا کھود کر کسی خفیہ جگہ پر اپنی جو ہے نا وہ پیسے چھپا دیتے تھے, اور ضرورت کے تحت وہاں سے پھر وہ نکال لیتے تھے. اسی طرح ہوا یوں کہ کسی ہندو نے یا کسی سکھ نے وہاں پر اپنے جو ہے نا رقم, ایک ان کا ہندوؤں کا کنواں ہے, غالباً کسی ہندو نے ہی وہاں پر دبائی ہوگی. تو وہ کنویں کے ساتھ کسی طرح خفیہ طریقے سے اس نے وہ اپنی جو ہے نا وہ رقم کا وہ جو مٹکا تھا وہ وہاں پر اس نے دفنا دیا, اور بعد میں پارٹیشن ہو گئی تو وہ چلا گیا یا مارا گیا, واللہ عالم مجھے اس چیز کا نہیں پتہ. لیکن کچھ عرصے بعد ابھی جو ہے نا میرے خیال میں 1-1.5 سال گزرا ہوگا, یہاں پر ایک پٹھان فیملی آئی, وہ لکڑیاں وغیرہ یہاں سے کاٹتی تھی درخت خرید کر. تو وہ آدمی درخت کاٹ رہا تھا, تو اس کو پیاس لگی تو وہ پانی کی تلاش میں کہتا ہے چلو یار دیکھو. تو اس نے ایک کنواں دیکھا, تو وہ اتنا زیادہ گہرائی میں تو نہیں تھا, تو وہ وہاں سے نیچے اترا. اس نے کہا چلو تھوڑا سا میں جو اپنا اس کو جو ہے نا نیچے سے کھدائی کرتا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ پانی نکل آئے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ گندا ہوا ہے کنواں, تو پانی نیچے ہوگا. جب اس نے تھوڑی سی کھدائی کی ہے تو اس کی قسمت دیکھیں ساتھ دیتی ہے, تو اس کو کوئی لوہے کی چیز اس کے ساتھ ٹکرائی. تو اس نے اور اس کو تھوڑی سی جب کھدائی کی ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پر ایک تانبے کا مٹکا پڑا ہوا تھا. تو اس نے جب وہ نکالا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس میں جو ہے نا وہ سونے کی شارفیاں اس وقت کی, اور وہ سونے کی کرنسی پڑی ہے. تو اس نے وہاں سے فوراً واپسی کا رہا, اور اپنی بیوی بچوں کو لے کر اس نے جو ہے نا وہ یہاں سے چلا گیا. تو اس کے بعد بھائیوں کو کچھ شک گزرا, تو انہوں نے سے پوچھا, تو اس نے کہا جی یہ ہوا. تو انہوں نے بھی پھر یہ ایک مشین لے کر آئے, جو آپ کو پتہ ہوگا, میرے بہت سے بھائی جانتے ہوں گے کہ ایک مشین ہوتی ہے جو خاص چیزوں کے لیے تلاشی کے, جو زمین کے اندر چھپے خزانوں کو تلاش کرتی ہے, وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ نیچے لوہا ہے, نیچے تانبا ہے یا کیا چیز ہے. تو وہ مشین لے کر آ گئے. تو وہ 1-2 دن ہو گئے جب انہوں نے دیکھا, لوگوں کو شک پڑا یار کہ یہ مشین کے ساتھ کیا تلاش کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر ان کو وہاں سے جو ہے نا رفو چکر کیا کہ یار ہم نے تو تم کو غریب سمجھ کر اپنی یہ جگہ پر اپنے جھونپڑے لگانے کے لیے دیا تھا کہ چلو تم یہاں سے لکڑیاں خرید کر کاٹتے ہو, اور تم نے تو یہاں پر زمین کی کھدائی شروع کر دی اور خزانے ڈھونڈنا شروع کر دیا, چلو یہاں سے نکلو. تو پھر وہ یہاں سے چلے گئے. تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یار یہ جو جگہ ہے نا, یہ تقریباً موضوع ڈھونگی کے ساتھ ہی ایک پڑتی ہے. ڈل گاؤں کے ساتھ وہ چھوٹا سا جنگل ہے, یہاں سے ان کو یہ نکلا تھا, کیونکہ ڈل کا اور ڈھونگی یا پشندور کا دیکھ لیں تو کوئی اتنا فاصلہ نہیں بنتا ہے. اور یہ جو ہندو لوگ ہوتے تھے کبھی بھی اپنے علاقے کے پاس جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کو نہیں رکھتے تھے. وہ اسی طرح تھوڑا سا دور جا کر وہ دفناتے تھے کہ یار کہ چلو ایک نشانی رہے گی میرے پاس, تو بعد میں جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں وہاں سے نکال لوں گا. اور وہ بھی جگہ تھی, وہاں پر بھی ہندوؤں کی کافی تعداد تھی. یہ ڈال والی جگہ ہو گیا, ڈونگی ہو گیا, پشندور ہو گیا, یہاں پر کافی وہ پہلے ہندو اور یہ لوگ آباد تھے. تو اور اس کی ایک یہ بھی خاص وجہ ہے کہ آج تک بھی یہاں پر آپ دیکھیں تو ان کے جو آثار ہیں وہ نظر آتے ہیں. ایک یہاں پر بہت پرانا قبرستان ہے, وہ بھی ابھی دیکھ لیں میرے خیال میں, لیکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر پشندور میں بھی دیکھا جائے تو وہاں پر بھی آثار نظر آتے ہیں, ہندوؤں کے گھر بھی ہیں, مندر بھی ہیں. اگر گجر خان کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی جو ہے نا آپ کو
اسی طرح جو ہے نا وہ نظر آئیں گے ہندوؤں کی جو ہے نا مندر بھی ہیں، اس کے علاوہ سکھوں کے گرودوارے بھی ہیں، کرسچن لوگ بھی وہاں پر آباد ہیں، اور وہ اس وقت بڑے پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے، کوئی کسی کو جو ہے نا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو جس کا جو مذہب ہے وہ اس کے ساتھ رہے۔ ایک اور یہاں پر جگہ ہے، اس بادشاہی سڑک کا میں ذکر کر رہا تھا، یہاں پر ایک جگہ ہے موضع ہتھیہ خاص۔ تو ہتھیہ خاص کا جو مین گاؤں ہے، ابھی تو اس سے ہتھیہ خاص کے جو گاؤں کے وہ 3-4 ٹکڑے ہو گئے ہیں، وہ مختلف جگہ لوگ شفٹ ہو گئے۔ میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، تو وہاں کے بارے میں یہ تھا کہ ایک یہ مغلوں کا تھا جرنیل سلطان ہادی خان نام تھا اس کو، لیکن اس کی طاقت کی وجہ سے اس کو سلطان ہاتھی خان بھی بولتے تھے۔ تو وہ انہوں نے ایک گاؤں آباد کرایا تھا یہاں پر، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جب یہ سکھوں کے ساتھ تو اکثر ان کی جو ہے نا جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں، تو ہوتے تھے سلطان ہادی خان نے یہ کیا تھا کہ روڈ سے کافی ہٹ کر اپنا گاؤں آباد کیا تھا، کہ جب کہیں اگر ایسا ہو تو یہ لوگ جب کہیں جنگ ہوتی جاتے تو مال غنیمت کے طور پر لوٹ مار بھی یہ کرتے تھے، اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کی عزت آبرو بھی لوٹتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے قبیلے کو ان کو اس چیز سے محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے ایک ویران جگہ پر گاؤں تعمیر کرایا تھا، اور وہ گاؤں ابھی تک بھی موجود ہے۔ یہ بھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے زیر نظر، یہ ڈوگ ڈل کی ہے، یہاں پر بھی یہ دیکھ رہے ہیں ابھی ان لوگوں نے ایک مارکیٹ بنائی ہے، اور کافی اچھی بات ہے، یہاں پر ضرورت زندگی کی آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، سینیٹری کا سامان بھی ہے، بجلی کا بھی ہے، فروٹ بھی ہے، سبزیاں بھی ہیں، اور میٹ بھی یہاں سے مل جاتا ہے۔ تو کافی اچھی بات ہے، دیکھیں کہ یہاں سے اگر شہر جائیں گے تو 14 کلومیٹر آپ کو وہ فاصلہ طے کرنا پڑے گا، آنا جانا پڑے گا، وہ علیحدہ آپ کو خرچہ اور خواری ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بڑی اچھی بات ہے لوگوں کے لیے کہ انہوں نے ان کی سہولت کے لیے یہ مارکیٹ بنائی ہے، اور یہاں کے لوگوں کو بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اگر ان کو کوئی سامان لینا ہے تو وہ یہاں سے لے لیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور ان کا بھی گزارا بسر چلتا رہے گا، اور آپ کو بھی شہر نہیں جانا پڑے گا۔ اور آپ بھائیوں سے یہی گزارش ہے یار کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، کہ اس طرح یہ ہوگا کہ جو آنے والی نیکسٹ ویڈیو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اور ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجیے گا۔ یوٹیوب کی اتنی وسیع دنیا ہے کہ اگر آپ اس کو سبسکرائب نہیں کرو گے تو میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس طرح ملے گی۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں لے کر آتا رہتا ہوں، تاریخی نوعیت کی بھی اور گاؤں کی زندگی کے بارے میں بھی۔